ہم انہیں پکارتے ہیں وہ کام آتے ہیں؟ کیا وہ ہمیں پکارتے ہیں؟ وہ ہماری مدد کرتے ہیں؟ وہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آئیے پہلے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جتنے تمہارے پکے دوست ہوں گے، پکے دوست، اب آپ کی توجہ، آپ میری بات بہت اچھے سے سن رہے ہیں، مجھے زندگی بھر یاد رہے گا، اور آپ مجھے زندگی بھر کے لیے دعوت دے رہے ہیں تو تھوڑی ویسی میزبانی کرنی پڑے گی۔ جن کے ہاتھوں کے اندر موبائل ہے، اگر وہ موبائل جیب میں رکھ لیں تو توجہ پوری میری طرف ہو جائے گی، ورنہ آپ کی توجہ موبائل کی طرف رہتی ہے، آپ بات سنتے ہیں توجہ موبائل کی طرف رہتی ہے۔ رہی بات تقریر کی تو یہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو ہو رہی ہے تقریر، وہ بعد میں آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ بہت اچھا انتظام کیا ماشاءاللہ ہمارے احباب نے، درگاہ کمیٹی کے لوگوں نے، چیئرمین صاحب نے انتظام اچھا کیا ہے۔ اب آپ موبائل میں کسی گفتگو سنیں، ہو سکتا ہے کہ اپنے بیگانے کسی کی اللہ اصلاح فرما دے۔ اب غور سے سنیں، سب کی توجہ، اہل منبر کی بھی دعا چاہتا ہوں، ان کی معلومات میں اضافہ نہیں کر سکتا لیکن ان کی توجہ چاہتا ہوں، آپ غور فرمائیں۔ اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ قیامت کے دن تمہارے جتنے پکے دوست ہیں، یہ اخلاء جمع ہے، علماء کی توجہ، اخلاء جمع ہے خلیل کی، اور خلیل کہتے ہیں پکے دوست کو۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آج دنیا میں دوست نہیں ملتا، پکا دوست کہاں سے لائے؟ بھائیو، آج تو بھائی بھی دوست نہیں بننے تیار ہے، بھائی بھی، پکا دوست تو دور کی بات، دوست بھائی بھی بننے تیار نہیں ہے۔ آج دوست آپ نہ پاؤ گے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے، شریک جشن ہزار ہے، شریک غم کوئی نہیں، حسین آج بھی تنہا ہے کربلا کی طرح۔ ارے دوست کسے کہتے ہیں؟ آؤ، حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں، اگر تم نے کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کے کہا کہ چل، اور اس نے پوچھا کہاں، وہ دوست نہیں ہو سکتا، وہ منافقت کر رہا ہے، وہ زبانی جمع خرچ کر رہا ہے، وہ دعوے کر رہا ہے، وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ دوست کسے کہتے ہیں؟ کندھے پہ ہاتھ رکھا، چل، اور وہ بغیر پوچھے چل دے، یعنی اتنا اعتماد ہو کہ میرا دوست جہاں لے جائے گا نقصان کی جگہ نہیں لے جائے گا، اور اگر دوست نے نقصان دے بھی دیا تو دوستی میں نقصان اور نفع کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا، یہ دوستی ہے۔ اب بتائیں اس سے اوپر کا منصب ہے، دوستی کے اوپر ہے پکا دوست۔ پکا دوست مطلب خلیل۔ ایک آسان زبان میں سمجھاؤں، انبیاء تو سب اللہ کے بندے ہیں، مقبول بندے ہیں، معصوم ہیں، لیکن پوری جماعت انبیاء میں بھی ایک ہی کو خلیل کا لقب ملا ہے، وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور کیسا اللہ کا پکا دوست ہے، خواب میں دکھایا ایک لوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دے، تو خلیل اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ خواب ہے خواب، بلکہ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کلیم اور خلیل میں یہی فرق ہے، کلیم اور خلیل میں یہی فرق ہے، کلیم اور خلیل میں یہی فرق ہے کہ کلیم کلام کرتا ہے اور خلیل جس میں یار راضی ہے اس میں ہم راضی ہے۔ دیکھو حضرت ابراہیم ملے 7ویں آسمان پہ، حضرت موسیٰ ملے 6ویں آسمان پہ۔ ابراہیم نے پوچھا اے آقا، اے محبوب، کیا لائے وہ امت کے لیے؟ کہا 50 وقت کی نماز، جبکہ خلیل اللہ امت محمدیہ سے، کلیم اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن خلیل نے کوئی بات نہیں کی، مبارک کو لے جاؤ لے جاؤ۔ بتاؤ کم نہیں کرایا کیوں؟ خلیل کہتے ہی اس کو ہے جس میں یار راضی ہے، اس میں میں راضی ہوں۔ ارے 50 کی بھی تو لے کے جاؤ۔ 6 پہ کلیم ملے، کہا یا رسول اللہ واپس جائیے اور کم کرا کے لائیے۔ دیکھ رہے کلیم کم کرا رہے اور خلیل 50 پہ راضی ہے۔ یہ انبیاء میں خلیل ہے۔ بہرحال اب اس کو اسی طرف رکھیے، پکا دوست